اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. مانو یا نہ مانو، کوئی آپ کو ماننا پڑے گا، اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا. کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے اس کا اعتبار ہی مت کرو. یہ بات بھی کہتا ہوا گزر جاؤں، ہمارے ملک بھارت میں سب سے پہلے میزائل بنانے والا بھی مسلمان ہے، جس کا نام حضرت ٹیپو سلطان شہید ہے. تاریخ کو بدل دیتے ہیں، پیراگراف الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، اور ہماری نظر تاریخ پر زیادہ نہیں. تاریخ شریعت کا بالکل اخیر کا حصہ ہے. تاریخ بدل جانے سے ہمارے ایمان کو کوئی فرق نہیں آتا، تاریخ بدلنے سے ہمارے اسلام کو کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے دشمنوں نے جب تاریخ کو بدلا، ہمارے بڑوں کی توجہ اس طرف نہیں تھی. اگر ہمارے بڑوں کی توجہ اس طرف ہوتی تو ہم جیسے قرآن اور حدیث کی اور شان رسالت کی، سیرت نبی کی، سیرت صحابہ کی جیسے حفاظت کیے، ویسے ہی ہم تاریخ کی بھی حفاظت کرتے. تاریخ کو ہم نے بہت کمزور درجے میں رکھا اور آخر درجے میں رکھا ہے، ورنہ تاریخ کی اگر ہم حفاظت کرتے تو ہمارے سامنے ایک ایک گوشہ آتا. پیارو، یہ باتیں اپنی نسلوں کو بتاؤ. ہمارے ملک کے اندر سب سے پہلے میزائل بنانے والے اے پی جے عبد الکلام نہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. اگر دنیاوی تعلیم سے نفرت ہوتی، دنیاوی تعلیم اسلام کے مخالف ہوتی، یا دنیاوی تعلیم سے اسلام مخالفت کرتا، تو پھر اتنے جو نام ہیں نا، کیا یہ لوگ دین سے پھر گئے؟ اللہ کا انکار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الیاذ باللہ انکار کرے، قرآن کو غیر ضروری کتاب کہا. یہ علماء کی قبروں کا اگر پتہ چلتا ہے آپ کو، جا کر ان علماء کرام کے اور ایسے مسلم سائنسدانوں کے خبروں کے پاس جا کر پوچھو، تم نے سائنس میں اتنی بڑی بڑی ترقی کی ہے. کبھی موقع ملے گا، میں نے ایک 6-7 صفحات کی ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر رکھا ہوں، جس میں مسلمان سائنسدانوں کے واقعات اور ان کے نامے سب میرے پاس موجود ہیں. کبھی کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کروں گا. رب کعبہ کی قسم، یہ لوگ سب کے سب مسلمان تھے. یہاں تک کہ حدیث کی 6 بڑی کتابیں آتی ہیں، ایک بخاری شریف، دوسرا مسلم، تیسرا ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ. یہ تمام حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں. ان کتابوں میں ایک کتاب کا نام آتا ہے ابن ماجہ. جیسے بخاری ایک کتاب کا نام ہے، مسلم ایک کتاب کا نام ہے، ترمذی ایک کتاب کا نام ہے، ابو داؤد ایک کتاب کا نام ہے، ویسے ایک کتاب کا نام آتا ہے ابن ماجہ. ابن ماجہ اصل میں کتاب کا نام نہیں ہے، مصنف کا نام ہے. مصنف کا نام ہے جن کا نام ابن ماجہ آتا ہے. ان کے بارے میں پوری سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ جہاں قرآن کے حافظ تھے، جہاں قرآن کے مفسر تھے، جہاں حدیث کے حافظ تھے، حدیث کے بہترین محدث تھے، فقیہ بھی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، جن کی کتاب کو دنیا کے 6 بڑی کتابوں کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہے. وہ حضرت امام ابن ماجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک طرف انہوں نے دین کی ایسی خدمت کی جس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، تو دوسری طرف ان کی زندگی کا رخ کہا جاتا ہے وہ اپنے دور کے زبردست سائنٹسٹوں میں سے ایک سائنٹسٹ تھے. ہمارے بنگلور سے پتہ نہیں کہ آج ایسی باتیں کیوں آ رہی ہے، ہمارے بنگلور سے 200 کلومیٹر دور پلی گنڈا، جہاں یہ حادث بار بار جاتا ہے، وہاں ہمارے اساتذہ کے اساتذہ رہتے تھے. ہمارے ریاست کرناٹک کے الیاس ثانی، امیر شریعت اول،
बानिए दारुल उलूम सबीलुर रशाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह दरजात बुलंद फरमाए। बड़े हजरत शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनके जो ससुर थे, ससरे, प्योर उर्दू में ससुर बोले तो समझ में नहीं आता आपको। जोरू आरस के बाबा को क्या बोलते? अरे बोलो रे बा, किसके भी ससरे नहीं हैं क्या बोलते? आरस के जोरू के बाबा को क्या बोलते अकरम? ससरे बोलते। और जर्रा प्योर उर्दू में गए तो सुस्र, और एक प्योर उर्दू में गए तो खुस्र। ये मस्जिद जुमे का मौका, जुमे की नमाज के बाद आप जानते हैं कि मोहब्बत करने वाले मुसाफा करते हैं, ज़रूरी समझे बगैर मुसाफा करते हैं, मोहब्बत है उनकी। एक नौजवान कई साल पहले एक बूढ़े मियाँ को साथ लेकर आया, बोले आकर के हज़रत इनू हमारे खुसूर हज़रत कया। मैं परेशान हो गया, ये कह रहे खुसूर कताना, मेरे सुनने में क्या भी फ़र्क क्या बोल को क्या बोले कौन इनू खुसूर हज़रत हमारे कह। जितनी जैसी उर्दू आती वैसी करो, सीखो उर्दू अच्छी करो। हज़रत मैं इनकी मैयत में जमात को गया था। हज़रत मैयत में जमात को कहीं को गया इन्हें, मैयत में गया का तो कब्रस्तान जाको दफन गिफन कर को आना, मैयत में जमात में गया का तो क्या मतलब ये समझ में नहीं आया। अरे जिंदे थी ना भी इनकी मैयत में जमात को कहता। असल में सात को कभी कभी फ़ारसी में मईयत बोलते हैं, मीम आइन या था मईयत, वो मईयत प्योर उर्दू, उन्हें मईयत को मैयत बना लिया, उन्हें मईयत को मैयत बना दिया। हमारी ज़बान मोटी ताज़ी है तो मोटी ताज़ी बयान करना सीखो, अच्छी उर्दू सीखो, इससे इस्लाम रोकता नहीं है। ज़ुबान पाकीज़ा जितनी अच्छी होगी, ज़ुबान के अंदर दो चीज़ें होना तब जाकर ज़ुबान असर करती, एक ज़ुबान सही रहना, दूसरा ज़ुबान मीठी रहना, तब जाकर दिलों का सौदा होता है। अच्छी उर्दू में बात करना सीखो। तुम्हें पहले करो हजरत बोलकर मंदे बोलते हैं क्या आप? अगर मैं अच्छी उर्दू में बोला तो तुम्हें 2:30 बजे से पहले आते नहीं। अब 1:45 बजे 12:30 बजे जो आते हैं ना, अरे बात समझ में आती, मुज़म्मिल हमारे माहौल की उर्दू बोलता इसलिए आते हैं, वरना इस आजिज़ से भी गहरी व इल्मी तकरीरें करने वाले हमारे शहर के अंदर खुदा सलामत रखे हज़ारों उलमाए किराम हैं। लेकिन वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत है कि बेटे जब बात को समझाना है तो सामने वाले के दिमाग और ज़ुबान दोनों को सामने रखकर समझाओ। तकरीरों में बैठने का मकसद कुछ सीखना है। गर्ज अच्छी उर्दू में बात करो, पहले सीख जाओ अच्छी उर्दू। तो हमारे बड़े हजरत शाह अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह रईसुल मुफस्सिरीन, रईसुल मुहद्दिसीन, इतना गहरा इल्म, इतना गहरा इल्म, आहा 26 सफ़हात की एक छोटी सी किताब हजरत लिखे, उस सफ़हात की तादाद 20 या 25 या 26 रहेंगे। कभी मैं आपके सामने खाली वो किताब डिस्प्ले करके बताता हूँ, बिल्कुल छोटी किताब। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के ससरे हज़रत ज़ियाउर रहमान या ज़ियाउल्लाह साहब अमानी रहमतुल्लाह अलैह, ज़बरदस्त साइंटिस्ट हज़रत, माहिर फ़लकियात। माहिर फ़लकियात किसे बोलते हैं? ज़मीन और आसमान के बीच चाँद, सूरत और सितारों की गर्दिश और उनका इल्म गहरा किसके पास रखता कि उसे बोलते हैं माहिर फ़लकियात। आज सूरज कितने बजे तुलू होगा वो भी एक इल्म है, चांद कब तुलू होगा, कब गुरूब होगा, सूरज कब गुरूब होगा, एक इल्म है, एक इल्म।
جو ہم کو مدارس عربیہ میں پڑھایا جاتا ہے. کتاب کا نام ہے عمدۃ الادلہ. 25-26 صفحات کی کتاب ہے اکرم صاحب، لیکن اسے پورا پڑھنے کے لیے 1 سال لگتا ہے. 1 سال لگتا ہے. ایسی توجہ کے ساتھ حساب کرنا پڑتا ہے اس کتاب کا سبق. 1 نمبر بھی اگر فرق آ گیا تو 1 نماز کا وقت فرق میں پڑ جاتا ہے. 1 نمبر فرق آ گیا. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے علماء مدرسے میں نورانی قاعدہ، قرآن پاک، ترجمہ، حدیث بڑا آسان ہے بول کر. نہیں، دنیا کا سب سے بہترین علم اور دنیا کا سب سے زیادہ نازک علم، رب کعبہ کی قسم، اسلام کا علم ہے. ایک مولانا جن سے میری ایک بحث ہوئی محبت بھری، سب سے سخت علم دین کا ہے کہ ڈاکٹری کا ہے. اب وہ بھی مولوی صاحب تھے، بے تکلف تھے، تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی. تو اسے سب ڈاکٹری کا علم بڑا نازک حضرت، بہت باریک حضرت، پڑھنے میں بھی بہت نازک ہے. پڑھ کر باہر نکلنے کے بعد خدمت کرتے ہوئے، آپریشن کرتے ہوئے، سرجری کرتے ہوئے بڑا نازک علم ہے حضرت. میں نے کہا کہ بھائی اس سے بھی زیادہ نازک علم قرآن اور حدیث کا ہے. انہوں بولے نہیں مولانا میں تو مانتا نہیں. کی بھی نہیں مانتے؟ ڈاکٹری کے علم میں فرق آ گیا تو جان کو نقصان حضرت کے. بات تو صحیح ہے، اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا، پہنچانے والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. ایک ڈاکٹر صاحب قبرستان کے پاس سے گئے تو بھرک کو اوڑھ لیتے تھے. کہتے پورا رستہ چہرہ کھلا، مرد بنانا چہرہ کھلا رکھا تو کیا فرق پڑتا؟ سمجھ میں آئی یہ بات ہے؟ چہرہ کھلا رکھ لے کر جاتے، قبرستان آتے کہ نہیں کہ بھرک کو اوڑھ لیتے. ذرا دن دیکھنے کے بعد لوگ پوچھے کیا حکیم صاحب قبرستان کے پاس سے گئے تو تمہیں بھرک کو اوڑھتے ہی نہ، محلے میں گئے تو بھرک کو اوڑھتے نہیں، کتے کی زندے آپا وہاں رہتے ہی، ان کو دیکھو تمہیں پردہ کرتے نہیں، قبرستان کو دیکھے تو تمہیں پردہ کرتے نہ بول کر پوچھے. تو حکیم صاحب بولے ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. ارے شرم کس بات کی؟ انہوں تو اندر ہی نہ، باہر تو بھی رہتے تو مرد مردے، عورتیں مردے رہتی، شرمانے کی ضرورت پڑتی. اب تو انہوں قبرستان میں اندر ہی، ان سے شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حکیم صاحب کہنے لگے نہیں نہیں، یہاں جتنے لوگ آپ کو پہنچے وہ میرے علاج کا صدقہ ہے. نیم حکیم خطرہ جاں، نیم ملا خطرہ ایمان. وہ